کہ مسلمانوں کو اس سے مستثنا کرو، الگ کرو، شریعت میں مداخلت ہے وہ۔ تو میں کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ جو ہماری شریعت ہے نا، عورت کہتی ہے کہ مجھے شوہر سے دلوایا جائے خرچہ، السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر آپ تک۔ دوستو، جو تصویروں کی آپ نے جھلک دیکھی ہے، آپ ذرا ان ویڈیوز کو پوری دیکھیے گا۔ میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق دینے والے کو صرف عدت کا خرچہ دینا پڑتا ہے، لیکن قانون ایسا بنا ہوا ہے CRPC 125 دفعہ کے تحت کہ تا زندگی عورت کو، شوہر کو پیسے نان نفقہ پیسے دینے پڑیں گے، چاہے طلاق کے بعد بھی، عدت کے بعد بھی، حالانکہ شریعت میں مداخلت ہے وہ۔ تو میں کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ جو ہماری شریعت ہے نا، عورت کہتی ہے کہ مجھے شوہر سے دلوایا جائے خرچہ۔ یہ شاہبانو کیس جب چلا تھا نا، شاہبانو کیس جب چلا تھا، اس وقت میں اس کا بڑا شور ہوا تھا CRPC 125 دفعہ کا کہ بھئی نان نفقہ دیا جائے نہ دیا جائے، بہت شور مچا تھا۔ علماء کرام نے بڑے احتجاج کیے تھے، سارے ہندوستان میں احتجاج ہوئے تھے۔ مولانا علی میاں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے، راجیو گاندھی سے ملے تھے، اس وقت میں ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو اس سے مستثنا کرو، الگ کرو۔ راجیو گاندھی نے کہا کہ نہیں، ہم الگ نہیں کر سکتے، آپشنل کر سکتے ہیں، اختیاری، جو چاہے اس پہ عمل کرے، جو چاہے نہ کرے۔ لیکن جب سے یہ قانون چلا، کتنی ساری عورتیں شوہر سے نان نفقہ لے رہی ہیں جو شریعت سے جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہم کو الجھا دیتے ہیں، مسلمانوں کو الجھا دیتے ہیں۔ ایک تو ہم ویسے ہی الجھے ہوئے، ایک تو ویسے ہی غریبی ہے، 2 وقت کا پیٹ بھرنا مشکل ہے، ایک لوگ بدنام کر دیتے ہیں کہ بھئی مسلمان تو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے ہاں تو بہت بچے ہوتے ہیں، بہت اولاد ہوتی۔ جھوٹ۔ بھئی جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس بچوں کا پیٹ بھرنے کو نہیں ہے، جن کے پاس بچوں کے کپڑے بنانے کو نہیں ہے، جن کے پاس بچوں کو تعلیم دلانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ اولاد زیادہ کیسے پیدا کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ لیکن ہم کو الجھانے کے لیے نا، تاکہ ہم یہ کہتے ہیں، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید 7-8 سال پہلے جو انڈیا کے نیشنل چینل ہیں، ان کے کچھ رپورٹر آئے تھے میرے پاس اور مجھے بتا رہے تھے کہ جی سرکار یہ چاہتی ہے کہ پاپولیشن کنٹرول بل لایا جائے، آبادی پر کنٹرول کرنے کا بل لایا جائے۔ 7-8 سال پہلے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان اعتراض کریں گے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نا مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی زیادہ پاپولیشن کنٹرول بل سرکار لانا چاہتی ہے، 7-8 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو میں نے کہا بھئی یہ تو آپ کا خیال غلط ہے، مسلمان زیادہ بچے پیدا نہیں کرتے، اور کوئی ایسی ان کے اندر دوڑ بھی نہیں لگی ہوئی، کوئی شوق بھی نہیں ہے، کوئی مذہب نے ایسا کہا بھی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے۔ قانون جو بنانا چاہتے ہو بناؤ۔ بھئی پورے ہندوستانیوں کے لیے جو قانون ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں اپنے لیے کوئی نیا قانون نہیں چاہیے، آپ سے کوئی نئی رعایت نہیں چاہیے۔ 7-8 سال پہلے تو بار بار الجھا دیتے ہیں۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔